And similarly, at graduate level, we offer Professional Ethics 1 and Professional Ethics 2. And these are actually extensive courses at undergraduate and graduate level to basically adorn the students with the professional skills so that they can contribute in different organizations and institutions for their welfare and benefits. Similarly, postgraduate diploma in professional ethics and teaching, we offer basically this diploma to the teachers of Rifai University, and we are also planning to offer this diploma to the other institutions as well. So this diploma basically provide and facilitate the teachers for modern skills and also teaching strategies so that they can make themselves effective and active in their teachings, and they can overcome the issues they face in their teachings. The PGD consists of the following courses: Human Diversity and Development, Islamic Thought and World Culture, Teaching Methodology and Learning Facilitation, Perspective of Education and Curriculum, Professional Ethics and Morality, Assessment and Evaluation. And this is a very important diploma and certificate that the Department of Islamic Study is offering through Tarbiyah Department. And this is Family in 21st Century. As we know that in contemporary world, contemporary time, we need to give awareness about the ideal Muslim healthy family system so that they can contribute in not only in their family life but also in their social life and professional life effectively. And this diploma basically provide counseling and provide psychological, social, legal and awareness about medical issues. So the modules of this diploma are distinctive. For example, first module, cross-cultural comparison of family institution. Second, family counseling. Third, awareness of gender and relations. Fourth, parenting. Fifth, family institution, 21st century national and international challenges. And finally, sixth one, family counseling. The Department of Islamic Studies also has taken this initiative to provide a platform for the research, and that is RIFA, Journal of Islamic Thought and Civilization. And this journal will provide an opportunity for the religious scholars and educationists to contribute for the promotion of Islamic thought, Islamic culture, Islamic civilization in the contemporary world. And this is an official journal of the department and is a peer-reviewed and Islamic journal and will be published quarterly. The primary aim and objective of the journal is the promotion and dissemination of Islamic thought, philosophy, and ideology in the form of research publication for the promotion of Islamic thought, culture, and civilization. And finally, we have a futuristic view and plan. That is, the Department of Islamic Studies
is going to establish the Rifa Institute of Islamic Thought and Civilization. And this institute will consist of the Department of Life and Living that will offer the life and living courses to the graduates of other disciplines and undergraduate students of other disciplines. Secondly, Department of Quranic Studies. Thirdly, Department of Hadith and Seerah Studies. Fourthly, Department of Dawah and World Religion. And fifthly, Department of Islamic Thought, Culture and Civilization. So keeping in view this futuristic view, we actually want to provide a platform for the researchers, for the religious scholars, so that they can contribute with their vision and with their insights and with their education, specifically in the Quranic sciences, Hadith sciences, Dawah strategies, and also they can study and promote the harmony and peace with the study of world religion. And finally, that is the need of the day, to promote Islamic thought, culture, and civilization in the country and Muslim world. That was all about the conference and the Department of Islamic Studies and our future plans. I just want to conclude and welcome all the presenters from Pakistan and from other countries who made their best efforts and provided us with their insights, with their researches, so that we can manage this wonderful event for 2 days. The first day will inshallah start after inaugural session, and firstly Urdu session, then English, then Arabic, then Urdu. So inshallah you will enjoy through the whole conference, and not only enjoy but also you can get awareness about the leadership within the Islamic perspective. And I think if leaders specifically play their active and effective role, keeping in view the Islamic understanding, Islamic knowledge, and make their contributions for the service of humanity, for keeping in view the assessment and evaluation on the Day of Judgment. And that is very important, because mostly we think that yes, we are doing this job, but this is actually not job. When a person is leading a team, he is responsible for that team and can benefit from their experiences if he or she gives them opportunity to serve their institution by taking their contributions in the field of education or other organizations. That was all about our today's conference introduction of the Department of Islamic Studies. I want to conclude with this supplication. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jazakumullah khair for listening carefully. And now I would like to invite Professor Dr. Anis Ahmed
Vice Chancellor, Rifa International University, Islamabad, Pakistan, for his keynote speech, Professor Dr. Anis Ahmed, Vice Chancellor, Rifa University. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala khatim al-anbiya. At the outset, I would like to congratulate the head of department, the dean, and the whole team of our Department of Islamic Studies who have organized this conference on Islamic perspective on leadership. It's a very important topic and very much needed by the Muslim Ummah and particularly by our own university. We have launched a program of youth leadership under the leadership of our Tarbiyah department, and already conducted one training program in which we selected from various faculties from all over the country youth who stayed together and learned how to play leadership role. And this is going to be an ongoing program of the university. Every intake, we will take from every intake a number of youth, and then keep on increasing their size gradually till we have a sizable number of potential leaders of Muslim Ummah. When we talk about leadership, certain questions come to our mind, and quite often we think that leadership means someone with a charisma, someone who is different, someone who is unique. Islamic moral leadership is different. It's not charismatic, because charisma means it is personal or confined to the individual. It's not for everyone. It's the person's charisma that works, and that makes the leadership confined to the individual. Islamic paradigm of leadership is different, which essentially is a transformative leadership, a leadership which transforms people, which affects, influences people, which persuades people by its own role model. And the role model is such that it can be very easily worked out by a common man. Everyone cannot have a charismatic role, but everyone can have a role which is ethical, moral, and logical. Therefore, Islamic paradigm of leadership as it exists in the Quran is sending those persons who provide a perfect role model for human beings and not for angels. The Quran says very clearly, if there were angels on earth, we'll send an angel who will perform miracles. But since there are human beings, we send human beings so they can follow the person. And that's the point we quite often miss in our desire to see our leaders at a very high pedestal. Therefore, Islamic leadership is that which is immutable, which can provide ground for people to follow. Then what are its prerequisites? First and foremost is conviction or iman. A leadership which has no conviction in its own message is no leadership. If someone talks about Islamic equality, Islamic philanthropy, and has never been contributing a single penny to a social project, if a person talks about kindness and has always been unkind to his people, therefore conviction means what you have and what is reflected by your behavior. Secondly, leadership must have a vision. What does it want to achieve? Where it want to take leadership, people. And thirdly, it should have competence. If it is not competent, it cannot play a creative role, a constructive role. Fourthly, it must have knowledge.
without knowledge of what's happening around, what's happening in the world. What does the Quran and Sunnah guide us? How can a person lead? And lastly, the personality should have a confidence in the people. They should trust the person, and they should trust the person's words as well as actions. With these prerequisites, what are some of the basic attributes? Among these attributes, Islamic leadership or Quranic leadership means that it should not be a person who is self-centered, proud, and considering himself as the most wise person, but a person who is always learning from others. So, first and foremost, the leader has to be a learner. And that means he is open to suggestions, advisement, which the Quran calls shura. The Quran commands the Prophet, peace be upon him, to consult in all matters. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Secondly, the leadership should have an ijtihadi approach, which means innovation. Leadership should not be blind follower of what has been done earlier, but should explore new horizons, should be in a position to find out of the box solutions. Therefore, even in the lifetime of the Prophet, peace be upon him, when he asked Muaz ibn Jabal how he is going to manage affairs in Yemen, and Muaz said that I will use ijtihada bil-rai, then the Prophet showed his pleasure, satisfaction to the extent that he said, may Allah be praised who has allowed his servant to say what Prophet and Allah is pleasing, which means what Muaz said is pleasant to Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet himself. Both want ijtihad. Therefore, leadership has to have an ijtihadi approach. Thirdly, it has to be a person who is both mentally and physically fit, because the Quran has said elsewhere that the person should be qawi and should have both knowledge and physical power. Similarly, the leadership should have a capacity to communicate. We find that sometimes leaders who are brought up in so-called elite environment, they have no idea about how people talk among themselves and how they understand things. So they think in their own elitist environment and talk to people and then say ultimately these are very uncultured, uncivilized people, they don't understand what I am saying. No, leadership means it should be able to communicate the language people understand. And language does not mean just words, but means the essence, the message that's to be communicated. Next, it has to be optimistic. It has to be always hopeful. And if leadership is not optimistic, it will make the whole nation pessimist. The Quran tells us when you have done your best in consultation, then have tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Fatawakkal Allah. This word fatawakkal Allah means that now you have full confidence and optimism because you did your best. Now rest of the work is for Allah subhanahu wa ta'ala. And similarly, leadership should be always ever improving in knowledge, spirituality and strategy.
which is symbolized by one single word in the Quran. The word is tazkiyah. Tazkiyah means ongoing improvement in knowledge, spirituality, economic development, scientific development, and so on and so forth. At the same time, the leadership has to be very humble and very polite and accommodative and not proud, not status conscious, not protocol conscious, but always acceptable to community. These are some of the attributes of leadership. If I want to summarize what I have been saying in these few minutes, then perhaps it can be summarized in 6 E's. First E is envisioning. Envisioning is based on Iman. It's based on knowledge of the Quran and Sunnah. It is based on what is the objective, your own projection or submission to Allah subhanahu wa ta'ala, your own leadership or implementing what Allah wants from us. So envisioning is a matter of how you visualize the objective and how it's going to be achieved step by step. Second, it has to be ethical, moral. It cannot be brutal. It cannot be unfair. It cannot be unjust. Thirdly, it has to be energizing. It should be able to take people with it. It should give them enthusiasm. It should make them move. And that has to be done by a role model, not by commands, threats, and orders and ordinances, but by one's own model, one's own taking lead in doing things. Fourthly, it has to be educative. That means everything it does should give people a message of how they can themselves adopt that thing, and not only the leadership but the whole ummah, the whole nation becomes one single body with one single direction, with one single ambition, with one single goal. Fifthly, it has to be empowering. It should empower. It should not have concentration of authority, which is again a human phenomena. A small office with an executive officer, a manager, a dean, a director, an HOD leads the person to impose his or her authority. Leadership means empowerment, that you let people do it and not just think, I will do it, I alone can do it, and no one else can do it. And lastly, the last E is excelling. It must excel. It should not be mediocre. It should not stop by doing a few things, but must always be excelling. If these 6 E's are kept in mind, then we can very easily differentiate between the Islamic model of leadership as compared to so many models of leaderships which are provided by the so-called capitalist or socialist ideologies. Both ideologies have poisoned our mind, and quite often we think either we should have a model of Lenin and Stalin, so we have some Muslim Lenins and Stalins in Muslim countries, or we should have a model of someone who is always offering his other cheek to be slapped, very submissive, very humble, very polite. And both are extremes. Or a leadership which is always
entrepreneurial, always looking for one's own advantage. These are the models which are provided. The only difference is those who plead for a entrepreneurial model, they add to it certain additional aspects, so the grim face of entrepreneur is covered up with very polite smile. What can I do for you? But the purpose is not what can I do for you. The purpose is how I can extract from you what I want. Now this dualism, this selfishness, this essence of capitalism is absent in Islamic concept of leadership. Here leadership is sharing, is concerned. The Quran says that you are killing yourself in order to somehow save people from hellfire. You have a burning fire in your heart which keeps you always melting for the with the fear that people may go to Jahannam, and you want to save them. All the time you are killing yourself. Now that means it's not self-aggrandizement. It's not a matter of acquiring power, authority, or ultimately getting a certificate from people that leadership is very knowledgeable, very competent, so on and so forth. Everything that is done by leadership is not for recognition, but to please Allah subhanahu wa ta'ala or His rida. This very briefly is the essence of how Islam looks on leadership. The topic requires much more details, examples, historic evidence, for which the time does not permit me. Therefore, I have tried to put very briefly the essence of how Islam looks on this important dimension of leadership, and how it is a very practical, doable model that's given to us in the form of the Sunnah and Seerah of the Khatam al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair. Professor Dr. Anis Ahmed was highlighting the importance of Islamic leadership. Now I would like to invite Dr. Muhammad Kashif Sheikh, who was acting Dean and HOD of the Department of Islamic Studies, and currently he is an Associate Professor in the Department of Islamic Studies, to give an overview of the conference in Urdu language, because we have 3 sessions in Urdu language. Dr. Muhammad Kashif Sheikh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil ameen, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ کے تحت یہ دوسری بین الاقوامی کانفرنس 2021 الحمدللہ انعقاد پذیر ہے، اور اس میں ہم قیادت کے اسلامی تصور اور عصر حاضر میں اس کی تطبیق کے لیے لاہ عمل پہ غور کرنے کے لیے جمع ہیں. سب سے پہلے میں اس سلسلے میں شعبہ علوم اسلامیہ کے ذمہ داران جناب ڈاکٹر محمد طاہر صاحب اور پوری ٹیم جو اس وقت یہاں موجود ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ 1 سال کے وقفے کے ساتھ یہ دوسری بین الاقوامی کانفرنس الحمدللہ
منعقد کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اس سلسلے میں ایک واضح رجحان ہے، اور وہ فیکلٹی کے حوالے سے بھی اور طلباء اور طالبات کے حوالے سے بھی، کہ انہیں اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ، اسلامی نظریے کے ساتھ اور اسلامی تصورات کے ساتھ ہم آہنگ بنایا جائے. وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کے تصورات کو جانتے ہوں اور اسے عملاً اپنانے کی کوشش کرتے ہوں. اس اعتبار سے ہمارے مختلف شعبہ جات، ہمارے مختلف پروگرامز اور اسی طرح سے فیسیلیٹیشن کے حوالے سے کئی ڈپارٹمنٹس ہیں. بطور خاص تربیہ ڈپارٹمنٹ ہے، اور اسی طرح سے رفاع لیڈرز آف ٹمورو کے حوالے سے، مستقبل کے قیادت کے حوالے سے بھی رفاع متفکر ہے. تو اس سلسلے میں علوم اسلامیہ کے تحت یہ کانفرنس قیادت کے اسلامی تصور اور عصر حاضر میں اس کی تطبیق کے لاہ عمل سے متعلق دنیا بھر سے اس وقت الحمدللہ ہماری اس کانفرنس میں 2 دنوں میں 14 ممالک، مختلف یونیورسٹیز کے ماہرین تعلیم، ماہرین شریعت، ماہرین قانون اس میں حصہ لیں گے اور اپنے خیالات سے آگاہ کریں گے. اس میں ہمارے تجربہ کار افراد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ نوجوان بھی ہیں کہ جنہوں نے اس میدان میں، اس عملی میدان میں قدم رکھا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ احساس رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں یقینی طور پر اگر کوئی صحیح تصور مل سکتا ہے قیادت کے حوالے سے. تصورات کئی موجود ہیں، جیسے اس کی جو ذیلی موضوعات ہیں اس پہ ہم غور کریں تو جہاں ہم قیادت کی تعریف، اس کی اہمیت، تصورات اور مقاصد پہ بات کریں گے، جہاں اس کے اسلامی اور مغربی تصورات کا تقابل پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قیادت کی رائج صورتیں ہیں اس پر یہاں بات کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پہ یہ تبادلہ خیال کیا جائے گا اور مختلف ہمارے ماہرین کی جانب سے آراء پیش کی جائیں گی کہ اسلام کا نظام اخلاق کیا ہے. اسلام قیادت کا جو تصور دیتا ہے اس میں ایک خاص اخلاقیات کا تصور پایا جاتا ہے، اور نامکمل ہوگی یہ بات قیادت کے حوالے سے کہ اگر یہ تصور ہمیں نہ مل سکے کہ جو ہمارے رول ماڈل ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ختم المرسلین، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیات طیبہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ اسوہ حسنہ ہیں. اور ہم قیادت کے حوالے سے زندگی کے کسی بھی پہلو میں اگر کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو وہ ہم وہیں سے حاصل کر سکتے ہیں. ان کے عملی جو جس انداز سے انہوں نے قیادت کر کے دکھایا اور امت مسلمہ کو انہوں نے تشکیل دیا، اور امت مسلمہ کی تشکیل کے ساتھ اس کو امت واحدہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے عملی طور پر اس دنیا میں قیادت کے منصب پر فائز کیا، تو یہ تصورات یقینی طور پر ہم وہیں سے لیتے ہیں. تو آج کی ہماری اس کانفرنس میں ہمارے ماہرین اس پر بھی روشنی ڈالیں گے اور اس پر اپنے خیالات پیش کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ تصورات قیادت اور جو اس کے عملی پہلو ہیں، اطلاقی پہلو ہیں، ان کو ہم کیسے اپنا سکتے ہیں. اور اسی طرح قرآن حکیم اس جانب ہماری توجہ مبذول کرتا ہے اور تمام امت مسلمہ کو اس جانب متوجہ کرتا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے، اور دعا ظاہر انسان اسی بات کی کرتا ہے جس پر وہ عامل ہوتا ہے.
وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، کہ نہ صرف یہ کہ ہم متقین کی صف میں شامل ہوں بلکہ ہم ان کو لیڈ کرنے والے ہوں، ان کی قیادت کرنے والے ہوں، اور ایسی قیادت ہمیں دستیاب ہو کہ جو خدا ترس لوگوں کی اجتماعیت پر مشتمل ہو۔ امت مسلمہ یقینی طور پر عروج کے راستے پر گامزن اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ایک ایسی اجتماعیت اور ایسی جماعت اور ایسی امت ہو کہ جس میں متقین شامل ہوں، اور الحمدللہ شامل ہیں، اور انہی کی اسی انداز سے ہی امت جو اس کا پوٹینشل ہے، جو اس کے پاس جو دستیاب وسائل کار ہیں، افراد کار ہیں، اور جن چیلنجز میں اس وقت امت چل رہی ہے، یقیناً ہمارے فاضل مقالہ نگاران اس پر روشنی ڈالیں گے اور اس جانب بھی توجہ ہماری مبذول کریں گے کہ جو اسلامی تصور ہے قیادت کا، اور اسلام کس قسم کی قیادت کا تقاضا کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے قیادت کا تصور پیش کیا، اور قیادت کا ایک جامع تصور پیش کیا۔ وہ قیادت کسی ایک دائرے میں محدود نہیں ہے بلکہ ایک ہولسٹک لیڈرشپ کانسیپٹ جو ہے، وہ ایک جامع تصور قیادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، ہماگیر تصور پیش فرمایا، ہماگیر اخلاقیات کا تصور دیا۔ اور جہاں ہم اس تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، تعلیم، تربیت، تحقیق، تو وہاں پر بھی ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے مثال موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم اخلاقیات تھے، معلم انسانیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فخر کیا، انما بعثت معلما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب ہماری توجہ مبذول کرائی کہ ہم تعلیم بھی بنیادی طور پہ ایک تربیت کا ذریعہ ہے، کردار سازی کا ذریعہ ہے، اور اس پر یقیناً ہمارے شعبہ علوم اسلامیہ کی پوری توجہ ہے، اور رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کی بھی یہی توقعات ہیں، اور یقینی طور پہ یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جہاں اس کی تھیمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس کی تطبیق کیسے ہوگی، عصر حاضر میں تطبیق کیسے ہوگی، اس کا لاہ عمل کیا ہوگا، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ تصورات بہت اچھے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے جو مآخذ ہیں، ہمارے جو مصادر ہیں، سیرت طیبہ ہے، قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ، اور پھر سیرت طیبہ، اور پھر اس کے ساتھ پورا مسلم تاریخ اور مسلمانوں کا ورثہ، وہ اس میں شاہد ہے، وہ گواہ کے طور پہ موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ تو یقینی طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی تطبیق کیسے ہوگی۔ جو عصر حاضر کے جو مسائل ہیں، جن مسائل سے امت مسلمہ دوچار ہے، انسانیت دوچار ہے، صرف امت مسلمہ نہیں، پوری انسانیت ان مسائل سے دوچار ہے، اور قیادت کے جو اسلامی تصورات ہیں، حقیقی طور پہ ان کو اگر نافذ العمل بنایا جائے اور زندگی کے تمام دائروں میں، انفرادی، اجتماعی، اور افراد کی سطح پہ، اور معاشروں کی سطح پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاستوں کی سطح پہ، اور پھر گلوبلی عالمی سطح پہ، تو جب تک یہ سب پہلو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے، اور ہر سطح پہ اس کے لیے کیا کیا حکمتیں اختیار کی جا سکتی ہیں، کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، تو یہ بھی ہمارے فاضل مقالہ نگاران اور جو ہمارے پیشکاران ہیں، وہ انشاءاللہ اس پر بھی توجہ اپنی مبذول رکھیں گے، اور ہمیں اس سلسلے میں نہ صرف عصر حاضر کے چیلنجز اور تحدیات کی طرف متوجہ کریں گے بلکہ اس کا حل پیش کریں گے، کیونکہ حل کے بغیر اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ اگر ایک چیز غلط ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے دنیا میں، یا کہیں کوئی غلط عمل درآمد ہو رہا ہے، کوئی تنفیذ ہو رہی ہے، تو اس کو اسلامی نقطہ نگاہ سے اس کو صرف تجزیہ ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کا درست حل پیش کرنا ہے۔